الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. أما بعد قال رسول الله صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح. مل کے صلوات تلاوت کرے خاندان. مالک اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد ہماری قلیل سی عبادت کو عزتوں والی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. آمین. سارے کہیں گے چونکہ بادشاہ فرماتے ہیں ہر عبادت کا مقصد ہوتا ہے مانگنا. مالک اللہ جتنے سوالی ہو کے اس دروازے پہ آئے ہیں کسی کو خالی ہاتھ نہ لوٹا. مالک اللہ سب کے رزق معرفت میں رزق ولایت میں اضافہ فرما. سارے آمین کہیں گے مالک اللہ موت سے پہلے تمام عزت مآب سامعین کو مومنین کو بادشاہ کے روضوں کی زیارت سے مشرف فرما. سارے آمین کہیں گے آواز بلند کہیں گے مالک اللہ سب سے بڑی دعا وارث حقیقی امام زمان علیہ السلام کا ظہور فرما. جب پاک وارث کا ظہور ہو جائے ہمارا شمار مولا کے مجاہدین میں فرما. مولا کے ساتھ شہادت پانے والوں میں فرما. تمام دعاؤں کو مستجابیت پہنچانے کے لیے اپنے اپنے مشتے رزق کے لیے بیماروں کی شفا یابی کے لیے نیک حاجات کی قبولیت کے لیے بالخصوص سرکار قائم بادشاہ کے ظہور کے لیے جتنی قوت و طاقت ہے اتنی بلند صلوات تلاوت کر دیجیے. توجہ ہے جواری میری خوش قسمتی ہے کہ میرے نہایت واجب الاحترام عزت مآب بابا چند عباس بخاری صاحب ایک بہت بڑے عزت مآب باپ کے بہت عزت مآب بیٹے اور میرے بھائی ملک مشموش علی عارف صاحب کے بھی والد کا ایک بہت بڑا نام مالک جنتوں میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے. فریاد شاہ یہ تین مولا کے ذاکر زین مالک آپ کے بھی والد محترم کو امام حسین کے قرب میں جگہ عنایت فرمائی. اتنے عزت مآب ذاکرہ کی موجودگی میں میرے دل چاہتا ہے چند منٹ بادشاہوں کے دروازے پہ سجدہ عشق کیا جائے. بولتا بتا ہوتا ہی ہے جتنی خیرات ملتی ہر بندہ ذکر میں بول نہیں سکتا. ہر بندے کو اللہ نے اجازت نہیں دی ہوتی وہی ظہور ہر بندے کو اتنی معرفت حاصل ہی نہیں ہوتی کہ وہ بول سکے. لیکن بادشاہ کی حدیث آپ سے گوش گزار کرتا ہوں. بادشاہ فرماتے ہیں بولو تاکہ پہچانے جاؤ. اب ہر بندہ گرمی کو ذہنوں میں محفوظ نہیں کرتا. گرمی اسے ہی لگتی ہے جسے عشق علی سمجھ میں نہ آئے. جس کے دل میں ولایت کی حرارت ہو ولایت کی گرمی ہو اسے اس گرمی سے کچھ بھی نہیں ہوتا. تو عزت مآب سامنے میری طرف دیکھئے گا. میں عزت مآب اپنے ذاکرین کے حوالے سے عزت مآب سامعین کے سامنے ایک لفظ کہنا چاہتا ہوں. عزتوں والے میرے سامنے بیٹھے یاد رکھنا قرآن کی عزت کی قسم مر جانا علی نہ چھوڑنا. بولیے گا جسے بات سمجھ آئے. اگر کوئی بندہ پریشان ہو گیا اللہ کرے میں دعا کر رہا ہوں جھولی پھیلا کے اللہ کرے وہ مزید پریشان ہو جائے حیران ہو رہے اللہ کرے وہ مزید حیران ہو. جو سوچ میں پڑ جائے اللہ کرے وہ ساری زندگی سوچ میں گھوم رہے سب رہے. جو خوش ہو گئے دعا کر رہا ہوں ساری زندگی خوش ہو جائے. کہ بندہ میرے بادشاہ کے سامنے آیا فضل عباس بھیا میری طرف دیکھنا ہاتھ کھڑے کرے اٹھا دینا کہ کہتا سرکار آپ کی حقیقی معرفت کیا ہے. عمران بھائی سید زادہ قرآن کی عزت کی قسم ہے معجزے کے طور پہ میں لفظ پڑھوں گا بندوں کے چہرے پہ ان کے شجرے آ جائے. اب میرا ایمان ہے کہتا ہے ذکر آل محمد میں آتے ہی حلالی ہے. بندہ کہتا ہے سرکار آپ کی حقیقی معرفت کیا ہے. قرآن سمجھ کے سر پہ رکھتا ہوں غلط بیانی کروں. آل محمد کا مجرم اللہ کا مجرم مصطفیٰ کا مجرم مرتضیٰ کا مجرم زہرا کا مجرم. بادشاہ نے کہا انا حجکم انا صومکم انا صلاتکم. والا کہتے بندہ خدا یاد رکھنا حج میں علی ہو نماز میں علی ہو روزہ ہاتھ نہیں اٹھائے گا. جسے بات سمجھ آئیے مولا نے کہا حج میں ہو نماز میں ہو حج میں ہو سیدانہ نماز میں ہو روزہ میں بندہ اٹھا سنسار آپ نماز ہے آپ روزہ ہے آپ حج ہے نماز نہ پڑھے
نماز کا پڑھ روزہ غلط حج میں نہ جا تو مالک جو آپ نے کہا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ مالک فرماتے ہیں نماز پڑھ روزہ حج میں جا عمل قبول بخشش ہوگا جس نے ظہر توجہ بھائی قبول بس کا ہوگا جس کے مہر ولایت مالک سے بندے نے پوچھا سرکار بسم اللہ بھیا سرکار سب سے بڑی میری طرف دیکھنے آ رہی مولا نے فرمایا کوئی گناہگار جنت میں نہیں جا سکتا کوئی گناہگار جنت میں نہیں جا سکتا میں نے نہیں بادشاہ نے کہا تو جب بادشاہ نے کہہ دیا تو کوئی جا نہیں سکتا سرکار آپ نے کہا کہ جو بندہ برائی کرے وہ بندہ جنت میں نہیں جاتا نیکی والا جنت میں جائے گا سرکار آپ اتنا تو بتائیں کہ نیکی کیا ہے برائی کیا ہے سب سے بڑی نیکی کیا ہے سب سے بڑی برائی کیا ہے بندہ کھائے آئے گا پھر چپ کر جائے ایسا نوجوان میں ہونے دوں گا مجھے الگ عباس کی قسم بادشاہ نے بادشاہ سے بچنے مجھے سرکار یہ تو بتائیں سب سے بڑی نیکی کیا ہے فرمایا ہوئے علی شبنا عبیدہ لاغنان جسے بات سمجھ آئی ہے گھپے ادھر والے بھائیوں کے ابھی آج نہیں اٹھے انہیں بھی ساتھ لے کے چلے سرکار نعرہ رسالت یا رسول اللہ کعبے حق ادا کرتا جاوہ دونوں بات بلند کر کے نعرہ کیا سب سے بڑی نیکی فرمایا حب ولایت علی اگلی بات میں بغیر زور لگائے دیکھوں گا زور پہ داد دینے والا کون سا ہے لفظوں کی قیمت دینے والا کون ہے مولا سب سے بڑی برائی مولا نے کہا بغض علی یہاں کہنا یار جسے بات سمجھ آئی بغض ولایت علی اگلی بات پہ ایک بندے نے پوچھا سرکار یہ بتائیں کہ اگر کوئی بندہ جہنم میں جانا چاہتا اللہ کرے معرفت والے کو بات سمجھ آئے دوسرے بندے کو نہ سمجھ آنا چاہے سرکار نہیں بے معرفت علی سے دور ہوتا ہے وہ دور ہی رہے کیونکہ جو علی کے دروازے پہ نہیں آ جاتا ہم نے اسے سمجھا کے کیا کرنا ہے ہم شیعوں کو شیعہ کر لے تو بڑی بات ہے جاگرہ یار جسے بات سمجھ آئے مولا کی بلا ہر بندے کو اللہ تعالیٰ نصیب ہو لیکن ہر بندے کو ہوتی نہیں ایک بندہ نہیں میرے 8 ماہ کے پاس میں مشکور آیا تھا سرکار مجھ پہ اتنا قرضہ ہے اگر وہ اتار دے تو میں علی کی بلا کے قائل ہو جاؤں مولا نے کچھ بھی کہے بغیر 2 تھیلیاں دی کہا یہ تیرا قرض ہے لے جا قرض اتار یہ تجھے میری طرف سے تحفہ ہے اور ہمیں ولایت علی پہ قائل ہونے کا لالچ نہ دے ولایت علی کا اقرار کرنے والوں کی تعداد اللہ نے پہلے دن سے لکھ رکھی ہے جاگران جسے بات سمجھ آ جاتی اگر تو نے اقرار کیا سرکار بتائے کہ جہنم میں جانا چاہے مولا نے فرمایا جس کو شوق ہو کہ وہ جہنم میں جائے اس کو چاہیے کہ میرے دادا علی سے دشمنی کرے آئے ہائے ہائے آسان سی بات ہے علی سے دشمنی کرے تو اس باپ سب کچھ چلا جائے علی نہ جائے میں نے جو آپ کے سامنے سے سرکار کی حدیث پر یہ سرکار نے فرمایا ماسلو اہل بیتی کا ماسل سفینہ تم نو 12-14 مہینہ بھی میں نے مزید میں عزتوں والے بھائیوں کے حوالے ماسلو اہل بیت بے شک اشارت دے رہا ہوں قرآن کی عزت کی قسم میں داد کے لیے اگر بات کروں تو آل محمد کا مجرم لیکن میں دعا کرتا ہوں اللہ کے لئے ہر بندے کو میری بات سمجھ آ کیا کہا میری اہل بیت کی مثال کشتی نو جیسے کشتی نو کیا ہے
عام کشتی نہیں، کھجور کے درخت کے پھٹوں سے بنی تھی۔ ہاں اتنا میں بول جسے نیند پوری کرنی ہو نیند بھی پوری کرتا رہتا، اور میری طرف بھی دیکھتے ہیں، اللہ کرے میں سمجھا لوں۔ کھجور کے پھٹوں سے بنی، اب کھجور کے درخت سے کیوں بنی؟ بابا چاچا جی، کیونکہ کھجور کی جو لکڑی ہے دریائے قریب سے گزرتا رہتا ہے، یہ لکڑی تیرتی نہیں۔ اگر تیرنے والی لکڑی تیرتی تو بندے کہتے سے فطرت ہے، اللہ نے نہ تیرنے والی کو قرار بتایا، فطرت اور ہوتی ہے جاگ جائیے، حضور جاگ جائیے۔ قرآن کی عزت کی قسم ہے، میں نے مشکور بھائی فریاد چلی بابا چلی کوشش کرنی شروع کی ہے بھئی بندہ لفظوں پہ داخلے سے، لیکن اب دور ایسا نہیں، بندہ زور لگا کے چلے جائے بات میں مجھے بڑا پڑے ازائی کی پڑے یہ نہیں پتا، لیکن لفظوں پہ اگر آپ غور فرمائیں گے تو پھر آپ کو بات سمجھ آئے گی۔ کیا کہا کہ کھجور کے پھٹوں سے بنی تیرنے والی فطرت تیرتی ہے، یہ معجزہ ہے، تیرنے والی تیر جاتی۔ کشتی نوح بننی شروع کیسے؟ یہ میں مولا کا سب سے چھوٹا ذاکر، میرے بندے آج ہیں، بریک بات ہے، اللہ کرے ہر کسی کو سمجھ آئے۔ جو نعت علی کی لوریاں سنتا رہنا بھئییا، وہ بولے دوسرے بندے والے مدار چھوٹی ہے۔ اللہ کا نبی گیا پروردگارہ خالق سے کہا حضرت نوح نے میں نے 1100 سال محنت کی ہے اور بندے سے 3 ٹھیک ہوئے۔ میں نے اس بات کے لیے کہا بابا جی کو بات آپ کرنے لگا، لوگ پھر قرآن سمجھ کے ساتھ رکھتا ہوں۔ کچھ نبی ایسے ہیں جن سے 3 بندے بھی ٹھیک نہیں ہوئے، اگر یار جیسے بات سمجھ آئی، اس میں نبیوں کو قصور نہیں، جن مارات لینے والوں کا قصور۔ پروردگار عذاب بھیج بندے ٹھیک نہیں ہو رہے، اللہ میاں نے قانون چلا جا کے کشتی بنا، 6 مہینے کے بعد عذاب آئے گا۔ جو بندہ گرمی کی ساتھ میں نہیں ہے، جو علی نے کھاتا ہے حلال کرتے، میری آنکھوں میں ہم کھڑائے مالے درجات بلند کرے، میرے استاد محترم شہید علامہ ناصر پاش کے اور جو آپ کے حوالے کرنے والے پروردگار تو انبیاء صاحب بھیج رسول کشتی تیار 6 مہینے کے بعد عذاب آئے گا پروردگارا، میں ابھی احساس آگا تو کہتا ہے 6 مہینے کے بعد وجہ کیا ہے کہ تو میرا بھیجا ہوا نبی ہے، یہ 6 مہینے کی مہلت اس وجہ سے ہے، ہو سکتا ہے کوئی 6 مہینے میں توبہ کر کے عذاب سے بچ جائے۔ اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، اللہ صلی اللہ محمد بات میں نے ولایت علی پہ آنے بات کشتی بننا شروع ہو گئی، کھجور کے پھٹوں سے زیادہ کشتی حضرت نوح بنا رہے تھے۔ آپ فضیلت کرنے لگا مومنین کی، ایک بوڑھی عورت تھی جس کا نام ساسیہ تھا، اس سے پتہ چلا بھی اللہ کا نبی کشتی بنا رہا، عذاب آنے والا ہے، لہذا حسین توجہ کرنا، سامان اٹھایا ان کے پاس ہے، سنیں عذاب آنے والا ہے، اللہ کے نبی نے کہا واپس چلی رہا، جب عذاب آنا ہوا، دوسرا دن ہوا، پھر بوڑھی عورت آئی، تیسرا دن ہوا، پھر آئی، جو علی کے کلام ہو، فقیر ہو، علی کے دروازے کے انتظار کرے دیکھنا، تیسرا دن آیا، سال بیا، پھر آئی، اللہ کے نبی کے چہرے کے تیور بدلے، لہجے میں سختی آئی، سخت نفس سے رہا، واپس چلی جائے مجھے بلاؤں گا، پوری عالم کا دل ٹوٹا وہ واپس گئی، جیسے ہی واپس جانا تھا، پروردگار نے تمہیں کس نے اختیار دیا تو کسی مومن کا دل دے۔ بس ختم ہونے لگی، کس نے اختیار دیا تو کسی کیا بات، اللہ کرے مومن کا مومنہ کا آنا واپس جا کے حضرت نوح کہتے ہیں سال زور نہیں لگانا، بے شک شہادت نہ دے
اللہ کے نبی نے کہا مومنہ سے واپس آنا میرا اللہ ناراض ہو گیا. وہ کہتا ہے تو نے مومنہ کا دل توڑ دیا. مسکرا پڑی ہے سالبیہ, مسکرا کہتی ہے نو آج مجھے خبر ہو گئی مومن کبھی بھی لاوارث نہیں ہوتا. ہائے ہائے پیچھے والوں کے ہاتھ اٹھنے چاہیے تھے. مومن کبھی بھی لاوارث نہیں. اللہ کے نبی نے کہا تو چلی جا, کشتی جب تیار ہو جائے گی عذاب سب آئے گا میں خود بلاؤں گا. ادھر کشتی مکمل ہو گئی, کشتی کا مکمل ہونا تھا, پانی تندور سے نکلنا شروع ہو گیا. اللہ کا ابھی کشتی پہ سوار ہوا, ایک بندے کو نہیں کہا بھی آؤ سوار ہو جاؤ. کشتی پہ حضرت نوح آئے. سنو, جو نجات پانا چاہتا ہے سوار ہو جاؤ. میرا خیال ہے آپ بندے گرمی کی پکڑ میں آئے. جو سوار ہو جاؤ نجات پا جاؤ. سوار ہو جاؤ بولنے پاک نجات پا جاؤ. خنزیر اور خنزیرنی نے یہ آواز سنی, مجھے مولا حسین کی عزت کی قسم پنڈال کھڑے کیے میں نے اس جملے پہ, لیکن میں ہاتھ باندھ رہا ہوں جتنی سمجھ آئے اتنا بول دینا چاہتا. جتنی سمجھ آئے جیسے یہ آواز سنی میں جہاں سپر کا پاؤں تھا وہاں پاؤں روکا, ساتھ والی کو کہتے چل جا پڑے گا نبی نے بلایا ہے. عزت والے بھائیوں کے ہاتھ پتہ نہیں کیوں نیچے رہ گئے. اس نے کہا کہ تو کیوں جانا چاہتا, تو نجاست ہے, وہ حالت ہے, تو جش ہے, وہ پاکیزہ ہے, کیوں جائے گا. خنزیر نے لفظ کہہ کے عقیدہ مکمل کر دیا. تو کہتے جاؤں گا ضرور, چاہے اللہ کا نبی کشتی پہ سوار کرائے جنا. اس نے کہا کیوں, اس نے کہا کال کو کوئی بات وقت یہ نہ کہنے سمر بنا نبی کے بلانے پہ بھی آیا نہیں ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, یا امام المنتظر, یا امام المنتظر, نعرہ ولایت, نعرہ ولایت, حسینیت, یزیدیت, یزیدیت, میرے بیٹے دشمنات دلان, بی بی دے قاتلات دلان, کل ایمان, کل قرآن, نعرہ کیا کہا, کل کو بندے کہیں گے ناباب تھا. اللہ کرے یہ بات سمجھ کے بندے بولتے ناباب تھا, نبی بلاتا رہا آیا ہی نہیں. اللہ جانے چلیں چھوڑ دیتا. اگلی کشتی کے اوپر سوار ہر چیزوں کی مسئلے حل کی وجہ سے بابا چاہنے جواب سالبیہ مومنہ کے کام تک چچا جی آواز نہ پہنچ. سب کچھ سوار ہو گیا, کشتی پانی میں تیرنا شروع ہو گئی. حضرت نوح کی بیوی اور بیٹا تباہ ہو گئے, فنار ہو گئے, فصل جہنم ہو گئے. کیوں؟ کیونکہ وہ نوح کو نبی مانتا تھا, نبی اللہ نہیں تھماتا. وہ سید نہیں ہوگا جو علی کے ولی مانگے پھر ولایت کا اقرار نہ کرے. اقرار کرے گا تو سید ہے, جو اقرار نہ کرے پھر وہ سید. بولنا یار, اللہ کے نبی کشتی چل پانی, اور جو حضرت نوح کا بیٹا تھا نا وہ بھاگ کے پہاڑی پہ چڑھ گیا. مشکور بھائی آگے ابھی فیصلہ کرنے لگا, دیکھو ابھی ذاکر دار دیتے ہیں مجمع. پہاڑی پہ چڑھ گیا. اللہ نے عباس کے جلال کی قسم یہ مسئلہ کسی ملوانے سے پوچھنا, اللہ جانے گا باپ کو پتہ چلے گا بھی چھوٹے نبیوں سے دور
کے وہ پہاڑوں پہ کیوں چل جاتا ہے؟ ہائے ہائے بھائی جسے ابھی بھی نہیں سمجھ آئی، اس کا اپنا مقدر ہے۔ وہ پہاڑ اگلے پچھلے حیالی موالی ہے، ختم ہو گئی تقریر۔ کشتی پانی میں تیرتی، ایک جگہ آئی جہاں پہ کشتی بھنور میں آئی۔ ذہن میں اللہ زبان میں تصویر عطا کر، بڑا قیمتی لگتا جیسے ہی کشتی بھنور میں آئی نا، حضرت نو نے کہا پروردگارا کشتی بنوائی بھی تو نے، جا کے نہیں آ جاؤ، آپ اسے لہروں سے نکال، تو اسے لہروں میں لپیٹ کیوں لے لیا ہے؟ کیا وجہ ہے؟ ہم تو نے کہا اب اللہ کی توحید کی قسم ہے، جو آسان بات پہ بھی نہ بولا اس کا اپنا مقدر ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کشتی بھنور میں کیوں آئی؟ کیا نور اس وجہ سے تیری کشتی بھنور میں آئے اور تو بھی اسی سے مدد کے لیے پکارے جسے میں نے مشکل کشا بنایا، جسے میں نے لو تحفہ آج کی مجلس کا داد والا نہیں، سوچنے میں پتہ یہ کشتی بھنور میں آئی کس جگہ پہ؟ وہ زمین تھی کربلا، اس مقام پہ آئی تھی بھنور میں کشتی۔ کشتی کنارے میں لگی 6 مہینے کے بعد آخری جملہ تقریر میری مکمل ہو گئی۔ جیسے ہی کشتی زمین پہ آئی، اللہ کے نبی نے دیکھا ہر چیز تباہ ہو گئی، کچھ نہیں بچا، کچھ نہیں بچا، ہر چیز بچا دو۔ سوچ رہے اللہ جانے کچھ بچا ہے یا نہیں۔ اتنی دیر میں آپ میں دیکھنے لگا ہوں ذاکرین کے امتحان لینے والوں کا میں امتحان لینے لگا ہوں، اچانک نو نبی کی نظر گئی، ایک گھر سے دھواں اٹھ رہا تھا۔ اب حضرت نوح سوچ میں پڑ گئے، ہر چیز تباہ ہو گئی، اللہ جانے یہ دھواں کہاں سے اٹھا۔ چلتے 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 ایک دروازے پہ پہنچے، جب قلبہ کیا دروازہ کھلا، اندر سے وہی مومنہ سالبیہ نکلی۔ یا بنا یار وہ جملہ مکمل کرو۔ جیسے ہی سالبیہ باہر آئی، اللہ کے نبی کو جلدی سے دیکھ کے کہتی ہے ٹھہرے میں سامان لے کے آتی ہوں، ٹھہرے میں سامان توجہ نہیں آگے سے کہا اچھا سالبیہ تمہیں پتا نہیں چلا عذاب آیا تھا؟ کہتی ہے آپ کی نبوت کی قسم ہے مجھے پتا نہیں چلا۔ سیدزادہ پندال وجہ کے اختصاص رضوی کے جملے کی بعد پھر مکمل سالبیہ تمہیں پتا نہیں چلا کہ آپ کی نبوت کی قسم مجھے نہیں پتا چلا۔ اللہ کے نبی روکے گئے سالبیہ تو گھر سے باہر آتی تمہیں پتا لگ جاتا۔ سالبیہ کہتی ہے اللہ کا نبی میں لانا کرتی ہوں سانس میں جسے نبی روکے پھر بھی وہ گھر سے باہر آ جاتا۔ بس مکمل ہو گئے۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جو سوار ہو گیا وہ بچ گئے۔ تو بادشاہ نے فرمایا میری اہل بیت کی مثال کشتی نوح جیسے، میری اہل بیت سے پکے معنوں میں محبت کر لو، معرفت والی محبت کر لو، قیامت آ کے گزر جائے گی تمہیں خبر تک تک۔ سید نے عزیز جملہ کہا جس کی تعظیم محمد نے بتائی تھی لوگ اسی گھروں میں آگ لے کے آئے۔ میں نے بالکل مختصر سے ایک ہی جملہ کہا، گرمی بڑی ہے، اللہ کے لئے کسی مسئلے کو بات سمجھ آئے۔ یہی کشتی تھی، یہی سفینہ مولا حسین 28 رجب کو لے کے مدینے سے چل چلے۔ لوگ بندے آئے ہیں جس کے دل ہائے پہ نہ آئے وہ بے شک نہ کرے، جسے بات سمجھ آئے اور رو نہ سکے بلند لباس سے ہائے حسین رو کر 28 رجب کو مولا حسین کشتی لے کے چل اور یہ وعدہ تھا عالم ارواح کا۔ کون سا وعدہ؟ تاج شفاعت والا۔ جب ہر عہدہ تقسیم ہو گیا، اللہ نے کہا
پیغمبروں سے اولیاء سے سب سے کم میرے پاس ایک عہدہ بچ گیا، جس کا دل چاہتا ہے لے جاؤ، بے شک چاہیں کرو سینے پہ ہاتھ مار دے، عہدہ ہے شفاعت، اور یہ مخصوص نہیں کہ کون لے جائے گا، جس کا دل چاہتا ہے لے جاؤ، اور خالی لے کے نہیں جانا۔ یاد رکھنا اس کی چند شرطیں ہیں، منہ شیعہ ہے شیعہ رہے، سنی ہے سنی رہے، کون سی شرطیں؟ حضرت آدم آئے شرطوں کو دیکھا بند کر کے، شرطوں والا رجسٹر واپس چلے گئے، نوح، ابراہیم، عیسیٰ، موسیٰ واپس چلے گئے، آخر میں ختم المرتبت رحمت للعالمین نبی آئے گا، جیسے اللہ کرے ہر ماتمی کی ہائے ہائے ایسے شرطوں کو دیکھنا چاہیے۔ اتنی دیر میں غریب کربلا مولا حسین سیدہ کا سیدہ بیٹا، سیدہ کا غریب بیٹا، اللہ کرے ہر بندے کی ہائے ایسے آیا، تاج شفاعت اٹھا کے نانا کے سر پہ رکھا، سر پہ رکھ کے عزیز جملہ کر، نانا یہ تاج بنائیں تیرے لیے، نانا یہ تاج جچتا ہی مجھے ہے، اگلی بات اللہ کرے ماتمیوں کی ہائے نکل جائے، نانا تاج جانے تو جانے شرف جانوں میں حسین، اجرکم من اللہ اجرکم من السیدہ، جن کی ہائے نکلی ہے اللہ تمہاری بہنوں بیٹیوں کے پردے سلامت رکھے، جن کی ہائے نکلی کوشش کرنا ہائے نکل آئے، نانا تاج جانے تو جانے شرف جانوں میں شمشیر جانے، وقت آ گیا شرفوں کا، مولا حسن حسین جا رہے تھے، جبریل زمین پہ آیا کہ کہتا حسین بادشاہ آپ کو یاد ہوگا کہ آپ نے اپنے نانا کو تاج شفاعت پہنایا تھا، اس کے دستخط تھا، مولا حسین نے دستخط کیے، میری طرف دیکھنا نیاز حسین، دائیں بائیں نہ دیکھنا، رونا بے شک نہ، غور سے سماعت فرما لینا، اتنی کافی ہے زدار۔ مولا حسین نے دستخط کر دیے، غش کر گئے، مولا حسن گھر پہنچے نا، کافی دیر جب مولا حسین گھر نہیں نہ آئے، لوگ ہم کو سوال کرتے کیوں ماں بہنوں بیٹیوں کو لے کے آتے ہو؟ آؤ تمہیں بتاؤں، سب سے پہلے حسین کے غم میں کون سی بیوی نکلی ہے؟ جب کافی دیر گھر نہیں نہ آئے مولا حسین کی اماں نے سار پہ برقع پہنا، ہائے حسین کر کے بیوی گھر سے آئے، گھر میں لے آئے، نانا نے ایسے میری طرف دیکھتے، نانا نے حسین بیٹا کیا ہوا تھا؟ نانا دستخط کروانے جبریل آیا تھا، کیا لکھا تھا؟ 2 منٹ یا 1.5 منٹ گن کے میری طرف، حسین کیا لکھا؟ نانا لکھا ہوا تھا کبھی نہ گھر سے نکلنے والی بہن کو 28 رجب کو لے کے مدینہ چھوڑ دے، ہائے کہنا بس آخری ایک منٹ رہ گیا میرا، نانا میں نے دستخط کر دیے، نانا لکھا تھا 2 محرم کو کربلا، نانا میں نے دستخط کر دیے، نانا لکھا تھا 5 محرم کو پانی بند، نانا میں نے دستخط کر دیے، نانا لکھا تھا 7 کو پانی ختم، نانا میں نے دستخط کر دیے، نانا لکھا تھا 10 محرم کی رات ساری رات علی کی بیٹیاں سر پہ قرآن رکھ کے کہتی رہی بیٹا یا اللہ، نانا میں نے دستخط کر دیے، نانا لکھا تھا 10 محرم کا دینا، عباس کے بازوں کا کٹ کے گرنا، ہر بندہ سینے پہ ہاتھ مارے، نانا میں نے دستخط کر دیے، نانا لکھا تھا اسد کو تیر پھلے والے تیر، نانا میں نے دستخط کر دیے، نانا لکھا تھا اکبر کے کلیجے میں پرچی کے پھل، نانا میں نے دستخط کر دیے، اب حسین اور نانا لکھا ہوا تھا سجدہ کرنا تیرا ضربوں کا لگنا، میں روک کے اس وجہ سے پڑھنے لگا، اللہ کرے تمہیں بات سمجھ آ جائے، کاٹ سی بات سمجھانا چاہتا ہوں، نانا لکھا تھا حسین کی 4 سالہ بطول میں کھڑے رہنا، قاتل کا ضربے مارتے رہنا، عزاداران امام مظلوم کربلا، اس کے بعد مولا حسین ایک لمحہ میری طرف دیکھنا، روے کائنات کے رسول میں حسین کو سینے سے لگا گیا، حسین جب سارے اپنے ہاتھ پاس کر لیے تو روتا کیوں ہے؟ کہتا ہاتھ اگرام میں ہاتھ بھی حسین کا تھا، دستخط حسین نے کیے، نانا اگلائی والے ہاتھ کسی اور کا دستخط میں کر کے آیا ہو، شریعت دل حسین آئی، شبیر